في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید سادات پیر بغدادی مد ظلہ العالی، وقار گرامی قدر حضرت مولانا غلام کبریا صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، پیش رو مقررین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم، سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جد الحسن والحسین یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الافعدت والعیون یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلا یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خداوندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ كُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یعنی شفیعا یوم النشور، ہادی سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتاؤ آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا دافع البلاء والوبا. مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. حضرت پیر بغدادی صاحب سے ملا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں لفظ مرے 2 مرتبہ استعمال فرما رہے ہیں اس شعر میں اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے. اب میں اس وقت لفظ مرے کا 2 مرتبہ کیا معنی ہے اس حیدرآباد کی قوم کو بتانے نہیں بیٹھا ہوں. بس میں اپنے انداز سے شعر پڑھوں گا, یہ قوم اس کا معنی خود سمجھ جائے گی. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. فرماتے ہیں پھر فاضل بریلوی نے اس دور میں فرمایا تھا کہ جب علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا تھا, جب رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا گیا تو احمد رضا نے بریلی شریف کی دھرتی سے پکارا کہ اے وہ لوگو جو علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو, اگر مصطفیٰ جان رحمت کے حاضر و ناظر ہونے سے انکار کرو گے, حیات النبی ہونے سے انکار کرو گے تو احمد رضا کا جملہ سن لو. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور سیدنا اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن حضرت مولانا حسن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر فرماتے ہیں خواجہ معین الدین خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے,
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھ کو بعد صبحگاہی کہ خدا کے بادشاہوں کا مقام ہے بادشاہی۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہیں شاہد، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آج اس بزم محبت میں، آج کی اس عالمی غریب نواز کانفرنس میں مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش نہیں کرنا ہے، مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے، اس وقت تارا گڑھ کی بلند پہاڑی پر ظلم و نفرت اور گھمنڈ و تمکنت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ خدا کی قسم، زمانے کے نظام پر مچل جانے والی قوت و ذہنیت ہوتی تو تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک جانب تو آنا ساغر پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے، اور دوسری جانب جے پال جوگی نے ایک جست لگائی، ایک جمپ لگائی اور ہوا میں خلا میں فضا میں پرواز کر گیا۔ ہند کے راجہ کو، مسلمانوں کے خواجہ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اے خواجہ، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے تو میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہوا میں اڑ کر دکھاؤ۔ اشارہ کر رہا ہے خواجہ کو۔ خواجہ نے ایک نظر اٹھا کر جوگی کو دیکھا اور دوسری نظر خواجہ نے نیچے اٹھائی، اور لکڑی کی کھڑاؤں پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرے خواجہ نے مسکرا کر لکڑی کی کھڑاؤں سے کس انداز میں کہا تھا، اے جوتی، کفر وہاں پہنچ گیا، تو یہاں رہ گئی۔ اتنا ہی تو کہا تھا، اے جوتی، کفر وہاں، تو یہاں۔ نہ معلوم کس انداز سے میرے خواجہ نے کہا، بس لکڑی کی کھڑاؤں میں ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک جنبش پیدا ہوئی، بس لکڑی کی کھڑاؤں اٹھی تو ایسی اٹھی کہ اٹھتی ہی چلی گئی، چڑھی تو ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی، بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور پٹا پٹ کفر کے سر پہ وہ برسنے بھی لگی۔ جے پال جوگی نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تو پکار اٹھی فطرت، پکار اٹھا جوگی، پکار اٹھا نیچر، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ قوت کیسے ملی، تجھے یہ کرامت کیسے ملی؟ میں نے تو ایک زمانے تک اپنے 365 معبودان باطل کی پرستش کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، محنت کی ہے۔ استدراج کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بے پناہ قوت نصاب کیا ہے، میں تب یہاں پہنچا ہوں۔ اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی عبادت کی ہے، تو نے کون سا سجدہ کیا ہے، تو نے کون سی ریاضت کی ہے؟ تو جوتی کا بھی جواب سنو تصور کی دنیا میں۔ جوتی نے جواب دیا، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ ہاں ہاں، ایک سجدہ کرنے والے اللہ کے ولی کے قدموں پر چومنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اس لیے اتنا اونچا مقام مجھے مل گیا۔ ادھر خواجہ کے ساتھی حیران ہیں، پریشان ہیں، ششدر ہیں، انگشت بدندہ ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ آج جے پال جوگی نے ہوا میں اڑ کر اپنے تفوق کا اعلان کر دیا، مگر خواجہ غریب نواز نے یہ ذہن دیا کہ لا خوف علیہم کی منزل سے گزر رہا ہوں، جہاں کفر کی آخری حیثیت ہوگی وہاں کفر کے سر پہ میرے جوتے کی پہلی ٹاپ پڑے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب جوگی کا کفر آسمان میں گھوم رہا تھا تو آسمان میں پڑھتے ہوئے کفر کو خواجہ کی جوتی نے دبایا تھا، تو پھر آج ہندوستان میں زمین پر
ایک ٹکنے کا کفر پھر گھوم رہا ہے تو پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خواجہ جیسا بندہ پھر پیدا کر دے جو ہندوستان میں پڑھتے ہوئے کفر کو مٹا دے۔ خواجہ غریب نواز نے کرامات کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، آنا ساگر پہ پہرے بٹھائے گئے۔ خواجہ کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو خواجہ پانی لینے نہیں گئے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر مقدس کو کربلا کی دھرتی سے نسبت ہے۔ کربلا کا میدان بھی آپ یاد کیجئے، کربلا کے میدان میں نہر فرات کا پانی پینے کے لیے تمام چرندوں پرندوں اور تمام انسانوں کو اجازت تھی، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی نہیں جانے دیا جائے گا، پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین اگر چاہتے تو کیا نہر فرات کو اپنے خیمے میں نہ بلا لیتے؟ حسین اگر چاہتے تو نہر فرات امام حسین کا بوسہ دینے کے لیے حسین کے خیمے سے ہو کر گزر جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کرامت دکھا کر جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت سیدنا امام حسین وہاں اپنا لہو دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ آؤ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اجمیر کی دھرتی ہے، آنا ساگر پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، تمام چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، تمام انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر ایک قطرہ پانی بھی خیمے خواجہ میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو خواجہ کے پاس آئے، خواجہ کے خدام، حضور پانی چاہیے، تو میرے خواجہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، تم پر پانی بند نہیں ہوا ہے، مجھ پر بھی تو پانی بند ہوا ہے، میرے پاس بھی پانی کہاں سے آیا؟ مگر خواجہ کے خدام یہ جانتے تھے، خواجہ کے خادم یہ جانتے تھے، یہ مجبور نہیں ہیں، اگر یہ چاہیں گے تو نہر آنا ساگر کا پانی ہمیں مل جائے گا۔ خواجہ نے خیمے پر ایک نگاہ دوڑائی، ایک کٹورا نظر آیا، ایک کٹورا اپنے خادم کو دیا اور خادم سے کہا کہ آنا ساگر سے جا کر تم اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ جب خواجہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو پانی لینے کے لیے خواجہ آنا ساگر کے کنارے خود نہیں گئے، اپنے خادم کو بھیجا۔ خادم نے جا کر آنا ساگر سے اتنا ہی تو کہا تھا، اے آنا ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ ایک نہر پیدا ہوئی، سارا آنا ساگر کا پانی خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف خواجہ کے کٹورے میں آنا ساگر کا پانی ہی جمع نہیں ہو گیا، بلکہ اجمیر مقدس کی دھرتی پر جتنے سخابوں میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، جتنے سخابوں میں، جتنے کنٹینرز میں، جتنے گھروں میں پانی جمع کر کے رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف پانی ہی خواجہ کے کٹورے میں نہیں جمع ہو گیا، جانوروں کے تھنوں میں جتنا دودھ تھا وہ سارا کا سارا دودھ بھی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہو گیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب راجہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو اب راجہ خواجہ سے پانی مانگ رہا ہے، راجہ خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کرامات دکھا رہے ہیں، کرامات کے ذریعے خواجہ اسلام پھیلا رہے ہیں، اسلام پھیلا رہے ہیں۔ خواجہ نے کرامات دکھا دکھا کر کرامات کے ذریعے کتنے مسلمان بنائے؟ 90 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ کتنوں کی کاٹ دی؟ 90 لاکھ۔ ادھر نکال دی، ادھر کاٹ دی، ادھر نکال، کتنوں کی؟ 90 لاکھ کی۔ تو خواجہ نے کرامات کے ذریعے اسلام پھیلایا، مسلمان بنایا۔ کتنے مسلمان آئے؟ 90 لاکھ مسلمان بنائے میرے خواجہ نے۔ یہ خواجہ کے
کرامات کی برکت ہے، یہ ہندوستان میں خواجہ کے آنے کی برکت ہے کہ 90 لاکھ مسلمان ہو گئے، یہ انہی 90 لاکھ کی برکت ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ اگر خواجہ ہندوستان میں نہیں آتے تو اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ خواجہ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ نے تو اسلام پھیلایا تھا، مگر خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو جب انگریز کے اشارے پر روح اسلام کو نکالا جانے لگا، خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو جب کھینچا جانے لگا انگریز کے اشارے پر، تو بریلی سے امام احمد رضا نے خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کو بچایا ہے۔ اے لوگو، اس لیے ہم اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں اور اسلام بچانے والوں کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لکے اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ وہ خواجہ غریب نواز کہ جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، ادیان باطلہ اجمیر کی توہین کرنے لگے۔ ابھی مولانا انوار احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سوال آیا کہ اجمیر شریف کو اگر کوئی اجمیر کہے تو کیسا ہے؟ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اجمیر مقدس کو اگر کوئی توہین کی نظر سے، بنظر حقارت، اگر بنظر توہین اگر کوئی اجمیر مقدس کو صرف اجمیر کہہ دے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کہ جو اجمیر شریف کو اجمیر کہنے پر راضی نہیں ہیں، جب ہم اجمیر شریف کو اگر کوئی بنظر توہین صرف اجمیر کہہ دے تو امید نہیں کی جاتی کہ اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ بنظر توہین تو جب ہم اجمیر شریف کو اجمیر کہنا پسند نہیں کرتے تو اے لوگوں مجھے بتاؤ ہم اجمیر کی دھرتی پر ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ وہ میرا امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا، بزرگوں کے مزارات پر جانے کے دلائل فراہم کیے، بزرگوں کے مزارات پر چادر اور پھول چڑھانے کے دلائل فراہم کیے۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کہ جنہوں نے عرس کے دلائل دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے، اجمیر میں خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، 10واں 20واں 40واں ہوتا ہے، تو یہ سب بریلی نے نکال دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیجا 40واں چھٹی چھمائی برسی عرس میلاد سلام قیام یہ بریلی نے نہیں نکالا ہے، بلکہ آئیے میں اس دور سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 12 دن کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر جب تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور تمام صحابہ کو جمع کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک خطبہ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے خطبے کا میں ایک جملہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 12 دن کے بعد جو صحابہ کو جمع کر کے تمام اجلہ صحابہ کو جمع فرما کر جو خطبہ دیا صدیق اکبر نے تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے خطبے کا پہلا جملہ یہ تھا یوم ھذا عرس رسول اللہ، آج رسول اللہ کا عرس ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ لفظ عرس یہ بریلی نے نکال دیا،
اگر بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہ ہوتے تو عرس نہ ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ عرس بریلی نے نہیں نکالا ہے، یہ لفظ عرس صدیق اکبر کا دیا ہوا ہے، صحابہ کا دیا ہوا ہے. اب اس لفظ عرس کی عظمت کو لوگ انگریز کے اشارے پر مسلمانوں کے دلوں سے نکال دینا چاہتے تھے. احمد رضا نے عظمت عرس کو بچایا ہے، ایجاد نہیں کیا ہے. اے لوگوں، ایجاد کرنا اور ہے، بچانا اور ہے. احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا. آؤ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ پٹھانوں میں کوئی ولی نہیں ہوا. ارے سادات کرام کی خدمت کر کے جو خدمت کرے گا تو خدمت سے عظمت ہے، جو بزرگوں کی خدمت کرے گا خدمت سے عظمت ہے. لوگوں نے کہا کہ پٹھانوں میں تو کوئی ولی ہی نہیں ہوا. جی لوگ کہتے ہیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب دلی کے پائے تخت پر سلطان شمس الدین التمش حکومت کر رہے تھے. سلطان شمس الدین التمش نے درخواست کی حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ آپ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کو آپ دلی میں چھوڑ دیجیے. سلطان شمس الدین التمش کہ بار بار کے اصرار پر سیدنا خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں چھوڑ دیا. میں اس وقت کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ غیر منقسم ہندوستان، اس وقت کا ہندوستان کہ جب بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، اس وقت کا ہندوستان کہ جب بھوٹان بھی ہندوستان میں تھا، اس وقت کا ہندوستان کہ جب پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، اس وقت کے بھارت ورش کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش دلی کے پائے تخت پر حکومت کر رہا تھا. انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضور آپ اپنے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں چھوڑ دیجئے. تو سلطان کے بار بار کے اصرار پر خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید و خلیفہ کو دلی میں چھوڑ دیا. سلطان شمس الدین التمش نے اپنے تخت سے بھی اونچا ایک تخت بنوایا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عقیدت کشی میں مصروف ہو گیا. دربار میں جتنے ملا لوگ تھے ہر دور میں چمچہ گیری ہوئی ہے. جب انگریزوں کا دور تھا تو یس مینی کے نام پر چمچہ گیری ہوا کرتی تھی. جب مغل بادشاہوں کا زمانہ تھا تو ملا لوگ بڑے بڑے القابات کی پگڑیاں پہننے کے بعد چمچہ گیری ملا گیری کے نام پر کیا کرتے تھے. کانگریس کا زمانہ آ گیا تو چمچہ گیری کے نام پر ہونے لگی. گویا ہر زمانے میں چمچہ گیری ہوئی ہے. تو دربار میں جتنے ملا لوگ تھے سب کے سب حسد کی آگ میں جل گئے، بھن گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کہ دربار میں قطب الدین بختیار کاکی رہیں گے اس وقت تک ہم اونچے اونچے القابات کی پگڑیاں پہننے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر پائیں گے. ہم اونچے اونچے القابات کی پگڑیاں پہننے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں کو موہ نہیں پائیں گے. اس لیے انہوں نے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل حاملہ عورت کو تیار کیا اور اس حاملہ عورت کو کچھ روپے کا لالچ دیا، سونے کا لالچ دیا، اور اس حاملہ عورت سے کہا کہ کل جب دربار شاہی لگے تو تم دربار شاہی میں جا کر اتنا کہہ دینا کہ تمہارے پیر قطب الدین بختیار کاکی کا ہمیں حمل ہو گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کی ذات بابرکات پر یہ الزام بیجا لگا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی. دربار شاہی لگا، وزراء جمع ہوئے، سلطان شمس الدین التمش وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے، روتی گاتی چلاتی پیٹتی ہوئی عورت بھی دربار میں حاضر ہو گئی. کہا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارا پیر جو بیٹھا ہے یہ قطب الدین، تمہارے پیر نے ہماری عزت و آبرو کا سودا کر لیا ہے. تمہارے پیر نے ہمارے عزت کا سودا کر لیا. تمہارے پیر قطب الدین کا ہمیں حمل ہو گیا. ذرا سا غور تو کرو کہ جب قطب الدین کی ساتھ پر
جب یہ الزام لگا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی؟ سید کے مرید، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے مرید اور آپ کے خلیفہ، مگر بذات خود آپ ہے پٹھان۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے صفحات پر یہ سید کا ایک پٹھان مرید ایسا تھا کہ جس سے بڑے بڑے اس وقت کے بادشاہ، راجہ، مہاراجہ اور سید اور علماء مرید ہوتے چلے گئے۔ اس وقت کا یہ ایسا قطب الدین بختیار کاکی، اور آپ کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی نوجوانی کا دور تھا، سارے بال کالے تھے، سر کے بال بھی کالے، داڑھی بھی کالی، اور آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے امیر خسرو۔ یہ امیر خسرو حضرت فرید الدین، وہ فرید الدین نہیں جو پاک پتن شریف میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ایک مرید جو پاک پٹن والے نہیں، وہ دوسرے بزرگ ہیں، بابا فرید تھے۔ ادھر بیٹھ کر مرید سوچ رہا ہے، پیر صاحب نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیر ہو کر داڑھی میری سب کالی ہے، میری داڑھی کالی ہے، سر کے بال کالے ہیں۔ اچھا یہ سوچ رہا ہے، ایسے کر کے جو ہاتھ پھیرا تو سارے بال آپ کے بھی سفید ہو۔ وہ سوچتے چلے جا رہے ہیں دل میں، ادھر پیر صاحب نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا دل کی حرکت ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ یہ روشن ضمیری ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دل کے حال کو بھی جان رہے ہیں کہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے مرید، جب یہ الزام لگا یا خواجہ کا نعرہ بلند کیا، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز عالم ظاہر میں تشریف فرمائے، دلی تشریف لائے، کیس کا معائنہ کیا۔ بادشاہ نے کہا حضور جرم ثابت ہو چکا، سزا ملنی چاہیے۔ وقت کا مولوی کہہ رہا تھا حضور جرم ثابت ہو چکا، سزا ملنی چاہیے۔ وقت کا قاضی کہہ رہا تھا حضور جرم ثابت ہو چکا، سزا ملنی چاہیے۔ وقت کے مفتی کہہ رہے تھے حضور جرم ثابت ہو چکا، سزا ملنی چاہیے۔ خواجہ سب کا بیان سن رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں۔ میرے خواجہ نے ایک نظر اپنے مرید کی طرف دیکھا، قطب الدین کی طرف دیکھا، فرمایا اے قطب نہ گھبرا، دنیا کے بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، مفتی نے فیصلہ کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، وقت کے بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، جرم ثابت ہو گیا۔ اے میرے مرید نہ گھبرا، میں تجھ سے کہا کرتا تھا کہ بادشاہوں کی راہ اور ہے، فقیروں کی راہ اور ہے۔ اے میرے مرید نہ گھبرا، میں بھی اس عورت کو ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا عورت کو سامنے لایا جائے، میں بھی اس عورت کو ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورت نگاہ کے سامنے لائی گئی، خواجہ غریب نواز کے سامنے وہ حاملہ عورت کھڑی ہوئی۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنی چھڑی اٹھائی، اپنا عصا مبارک اٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید خواجہ غریب نواز اب اپنے اسی عصا مبارک سے ضربہ یضربو کی گردان گردانے گئے، مگر خواجہ نے چھڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، اس عورت کے پیٹ کی طرف آپ نے اس ڈنڈے سے اشارہ کیا اور فرمایا اے بچے بول تو کون ہے؟ مجھے بتاؤ کہ آج اگر کوئی ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو آواز دے تو دنیا کیا کہے گی یہ پاگل ہو گیا؟ ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی کوئی جواب دے گا، مگر وہ خواجہ ہے، خواجہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے بچے بول تو کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے نے آواز دی السلام علیکم یا سلطان الہند، اے ہندوستان کے راجہ، میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں۔ دربار کے فلاں فلاں مولویوں نے حسد کی آگ میں جل بھون کر میری ماں کے ذریعے حضرت قطب عالم کی مقدس ذات بابرکات پر الزام بیجا لگانے کی کوشش کی ہے۔ حضور میری ماں کو کچھ سونے کا لالچ دیا گیا ہے، کچھ روپیہ بھی ان کو دیا گیا
گیا ہے، میں تو اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان شمس الدین التمش کے بھرے دربار میں لا خوف علیہم کی اس سے بڑھ کر اور کون سی تعبیر ہو سکتی تھی جو حضرت خواجہ غریب نواز نے دلی میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں پیش فرمائی؟ سبحان اللہ۔ بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے کرامات کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کرسی کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا۔ اللہ نے اس نور کو خاص مقام قرب میں رکھ دیا۔ جبریل تشریف لائے زمین میں، مٹی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، واقعہ یاد آ گیا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرمایا ہے۔ جب سجدے کا حکم دیا سب سجدے میں چلے گئے، ایک اکڑ گئے، واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا۔ تو خدا کی بارگاہ میں جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا، نکل تو مردود ہو گیا۔ اتنا ہی تو کہا تھا کہ آدم مٹی سے، اتنا کہنا تھا کہ مٹی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود بارگاہ الہی بنا کر زمین میں پھینک دیا، آدم کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ تو زمین میں پہلے آیا شیطان، بعد میں آیا انسان۔ حضرت حوا بھی آ گئی، دونوں کی ملاقات، انسانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت دور سے میں اپنی بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ دنیا بڑھنے لگی، اب جو حضرت آدم علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، اور جو شیطان کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اب کفر و اسلام کا معاملہ اسی دور سے شروع ہو گیا، پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا۔ اور نوح علیہ السلام کے دور میں جو آپ کا جو حریف تھا اس کا نام تھا بلم بغور، تو جو نوح علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچا، وہ موحد بنا، اور جو بلم بغور کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو حضرت ابراہیم کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم میں جو آ گیا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ موحد بنا، جو فرعون کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو حضرت عیسیٰ کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچا، اور جو نمرود کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آ گیا، جو مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا، اور جو ابو جہل کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔
گیا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تخت خلافت پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے تو جو صدیق اکبر کے دامن کرم میں آ گیا, جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا, اور جو منکرین زکات کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا, جو خوارج کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا, جو عثمان غنی کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا, جو امام حسین کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا, وہ مومن بنا, جو امام حسین کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا, اور جو یزید پلید کے کہنے پر چلا وہ تباہ و برباد ہو گیا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے دامن کرم سے لپٹ گیا, جو غوث اعظم کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا, جو غوث اعظم کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا, اور جو غوث اعظم کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. یہی میں نے کہا کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے دامن کرم میں جو آ گیا وہ بچ گیا, جو خواجہ کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا, اور جو جے پال جوگی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. اس دور میں جو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن کرم میں آ گیا, جو فاضل بریلوی کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا, اور جو گستاخان رسول کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. اس دور میں جو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دامن کرم میں آ گیا, جو فاضل بریلوی کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا, اور جو گستاخان رسول کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس دور میں حق و باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کا نام ہے. مجدد, اعلیٰ حضرت مجدد ہے نا. آج کل تو مجدد بننے کی حیدرآباد میں بھی ہوڑ لگی, کتابیں چھپ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی, چاہے وہ پاکستان سے سب کے یہاں مجدد ہیں, مجدد مجدد. ارے مجدد کی کچھ پہچان ہوتی ہے, کچھ شناخت ہوتی ہے. مجدد بننے کا ہوڑ لگی ہوئی ہے, مجدد بن جائے کسی صورت سے. مجدد کی شناخت کیا ہوتی ہے, مجدد کی پہچان کیا ہوتی ہے, مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا ہے. مجدد کا کام یہ ہوتا ہے, مختصر سے وقت میں میں مجدد کی تعریف بتانا چاہتا ہوں. مجدد کی مختصر تعریف یہ ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہوں, اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھیں 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہوں. تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل تھیں وہ دین سے نکل گئی ہیں, ان باتوں کو دین میں داخل کر لو, اور وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں وہ دین میں داخل ہو گئی ہیں, ان باتوں کو دین سے نکال دو. مجدد کا یہی تو کام ہوتا ہے, مجدد کا یہی تو کارنامہ ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیجا 40واں چھٹی چھمائی برسی اور یہ دین میں شامل تھا. لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے, احمد رضا اس کو دین میں شامل کر رہے تھے. بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا یہ دین میں شامل تھا, لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے, احمد رضا اس کو دین میں شامل کر رہے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلام قیام کرنا یہ دین میں شامل تھا, لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے, احمد رضا اس کو دین میں شامل کر رہے تھے. مجدد کا یہ کام ہوتا ہے, مجدد کا یہ کارنامہ ہوتا ہے. مجدد کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنتا ہے پیسے کے زور پر, جی مجدد پیسے کے بلبوتے پر نہیں بنتا, دولت کے بلبوتے پر مجدد نہیں بنتا کمرے میں بیٹھ کر. تو اس لیے نہ کمرے والا مجدد چاہیے نہ کیمرے والا مجدد چاہیے. مجدد وہ مجدد چاہیے ہے جو شریعت مصطفیٰ والا مجدد ہو, جو مصطفیٰ کے عشق و محبت کا پیغام دینے والا مجدد ہو, جو گستاخان اولیاء کا چہرہ بے نقاب
کرنے والا مجدد ہو. آج لوگ مولانا فضل حق صاحب میں کیا بتاؤں لوگ چھڑی پہ لفائے پھر رہے ہیں مجدد چھڑی پہ مجدد بننے کی ہوڑ لگی ہوئی. ارے مجدد بننے کا منہ تو بناؤ. جس صدی کا وہ مجدد ہے اس صدی کا بھی وہ حصہ پائے. 2 صدیاں اس کو ملے 2 صدیاں وہ پائے. پہلی صدی میں وہ مشہور و معروف ہو کر علماء معاصرین عوام و خواص اصح الخواص کا مشار علیہ بنے. اماطت بدعت اور استحکام سنت اس کا نصب العین ہو. 2 صدیاں وہ پائے. 22 سال تک کتنی غنڈہ گردی کرتے رہے کچھ کرتے رہے 22 سال تک. لیجئے صاحب 23ویں سال میں مجدد ہو گئے. نہیں چلے گا مجدد کمرے والا نہیں چلے گا مجدد کیمرے والا. نہ کمرے والا چلے گا نہ کیمرے والا چلے گا. چلے گا تو شریعت والا چلے گا. بات اپنی لمبی نہیں کروں گا. آج ہم بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں. سادات کرام کے مقدس نالین سے نکلی ہوئی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ سیدوں کا احترام کرو کس نے بتایا؟ مزارات پر حاضری ایسے دو کس نے بتایا؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیدوں کی تعظیم کرو یہ نہیں بتایا کیسے کرو. عملی طور پر کر کے اگر بتایا ہے تو میرے امام احمد رضا نے بتایا ہے. بزرگوں کے احترام اگر بتایا ہے تو احمد رضا نے بتایا ہے. اس لیے ہم احمد رضا کو مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دادا تھے پردادا تھے لکڑ دادا تھے. یہ دادا پردادا لکڑ دادا کا رشتہ یہاں رہ جائے گا. احمد رضا کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایمان و عقائد و اسلام و ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو مسلک حق مذہب مہذب مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رکھے اور بزرگوں کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. سادات کرام کی ہمیں عزت و عظمت اور ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.